بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. تو آج جو ہمارے اسٹوری کا ٹاپک ہے وہ ہے خواب کا اثر. تو چلیں اسٹوری کی طرح موو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا سیکھا. ایمن آج بہت اداس تھی کیونکہ آج اسے اپنی امی بہت یاد آ رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو اس کی نئی امی اس کے ساتھ ایسا سلوک تو نہ کرتی. وہ روز بچوں کو اسکول جاتا دیکھتی اور اس کا بھی دل کرتا تھا کہ وہ بھی اسکول جایا کرے، مگر ایسا ممکن نہ تھا کیونکہ اگر وہ اسکول جاتی تو پھر گھر کے کام کاج کون کرتا. ایمن سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی تھی، کپڑے دھوتی، کھانا پکاتی، پھر بھی اس کی نئی امی اس سے ڈانٹتی. ایک دن اس کو کھانا بنانے میں دیر ہو گئی تو اس کی سوتیلی ماں نے ایمن کو بہت مارا. اس کے 2 سوتیلے بہن بھائی بھی تھے جو باقاعدگی سے اسکول جاتے تھے اور ٹیوشن بھی پڑھتے تھے. ایک دن ایمن کپڑے دھو رہی تھی کہ پڑوسن آنٹی نسرین ایمن کی ماں سے ملنے کے لیے آئیں. آنٹی نسرین اسکول ٹیچر تھیں. وہ ایمن کو اس طرح کام کرتے دیکھ کر بہت پریشان ہوتی تھیں اور ایمن کی سوتیلی ماں کو سمجھایا بھی کرتی تھیں کہ بہن ایمن کو بھی اسکول بھیجا کرو، بچی کو ان پڑھ رکھنا مناسب نہیں. مگر ایمن کی سوتیلی ماں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات ٹال دیا کرتی تھی. آج بھی وہ ایمن کے اسکول میں ایڈمیشن کے بارے میں بہن سے بات کرنے آئی تھیں، مگر ایمن کی سوتیلی ماں نے آنٹی نسرین کو صاف انکار کر دیا. آنٹی نسرین نے ایمن کی سوتیلی ماں کی بات سن کر ارادہ کر لیا کہ وہ خود ہی ایمن کو ٹیوشن پڑھا کر پڑھنا لکھنا سکھا دیں گی. ایمن جب بھی گھر کے کاموں سے فری ہوتی تو آنٹی نسرین کے پاس چل جاتی. وہ اپنی سوتیلی ماں سے روزانہ چھپ کر آنٹی نسرین کے پاس جاتی تھی. ایک دن ایمن اپنا سبق یاد کر رہی تھی کہ اچانک اس کی سوتیلی بہن نے دیکھ لیا. ایمن خوفزدہ ہوگی اور ڈرنے لگی کہ کہیں اس بات کا پتہ اس کی ماں کو نہ چل جائے. ایمن کی سوتیلی بہن آئمہ اسے پڑھتا ہوا دیکھ کر مسکرا دی اور کہنے لگی، تمہیں پڑھتا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. میں تو خود بھی یہ چاہتی ہوں کہ تم میری طرح تعلیم حاصل کرو، میرے ساتھ اسکول جاؤ، اور یہ بات میں اپنی امی کو بھی سمجھاؤں گی. ایمن نے یہ جب سنا تو وہ بہت خوش ہوئی اور وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی تو اس کی سوتیلی ماں بھی پیچھے موجود تھیں اور خوب غصے میں تھیں. یہ سب سن کر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی. بیڈ پر لیٹی یہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سو گئی اور خواب دیکھنے لگی. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایمن کی سوتیلی بہن ان پڑھ ہے اور وہ لوگوں کے گھروں کا کام کرتی ہے اور رو رو کر اپنی امی سے کہہ رہی ہے، آپ نے مجھے ان پڑھ کیوں رکھا، تعلیم حاصل کیوں نہ کرنے دی. اتنا ہی خواب دیکھا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ ان کی اہمیت جان چکی تھی. صبح ہوتے ہی وہ اسکول گئی اور ایمن کا ایڈمیشن بھی اپنی بیٹی کے اسکول میں کروا دیا. ایمن یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش بھی تھی اور حیران بھی تھی، مگر وہ بہت خوش تھی کیونکہ کل سے وہ بھی اسکول جانے والی تھی. کیونکہ ایمن کی سوتیلی ماں جان چکی تھی کہ علم بہت بڑی نعمت ہے. تو پیارے بچوں، علم واقعی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے. جب ہمارے مذہب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو پھر
ہم کیوں اس سے کرنے میں گھبراتے ہیں؟ علم کی جڑیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں لیکن پھل جو ہوتا ہے نا وہ بہت میٹھا ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی پڑھائی کریں اور بہت بڑے افسر بن جائیں انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، آپ کو میری اسٹوری آئی ہوپ کہ بہت اچھی لگی ہے۔ اگر آپ کو بہت اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا پیار برسائیں اور مجھے بتائیں کیسی لگی ہے۔ تو جانے سے پہلے سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولے گا تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔